ڈاکٹر زوار سے کچھ بات کر رہے تھے۔ دیکھیے مسٹر، اب آپ کی مسز ٹھیک ہے، البتہ اب ان کی سرجری کروانا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ اپنی مسز کو اس چیز کے لیے راضی کریں، تبھی جا کر ہم سرجری کریں گے۔ زوار کے کندھے پر ہاتھ دھرتے وہ مسکرا کر گویا ہوا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر، میں ان سے مل سکتا ہوں؟ وہ تڑپ کر بولا۔ ضرور، مگر صرف 5 منٹ کے لیے ینگ مین۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ مسکرا کر کہتے وہ واپس پلٹ گئے، جبکہ وہ اندر چلا آیا۔ زرشا، اس کو اس حالت میں دیکھ کر زوار کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ بڑے اسٹول پر بیٹھ گیا اور اس کا اجلا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کے چہرے پر کرب تھا، وہ آنسو روک نہیں سکا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں وہ ہچکیوں سے اس کے ہاتھ پر اپنی آنکھیں رکھ کے رو رہا تھا۔ زرشالے نے نگاہیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ایسے کیوں رو رہے ہو؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیتی بولی، جبکہ زوار اس کی ہمت کو داد دے کر رہ گیا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ ٹھیک ہو نا تم؟ زرشالے محبت سے اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگاتے وہ پوچھ رہا تھا۔ زرشالے نے سر ہلا دیا۔ اب تمہیں مجھ سے محبت نہیں رہے گی نا زوار؟ اب میں بدصورت ہو گئی ہوں نا؟ وہ دل میں چھپا ڈر نکال کر بولی۔ زوار تڑپ گیا تھا۔ ایسا سوچا بھی کیسے تم نے زرشالے؟ تم میرے لیے اب بھی پہلے جیسی ہو، وہی زرشالے جس سے مجھے عشق تھا۔ مجھے تمہارے جسم سے نہیں، تمہارے روح سے محبت ہے۔ ایسا سوچنا بھی مت تم۔ وہ بہتے آنسو کے درمیان کہہ رہا تھا۔ اس کی محبت کی شدت کے آگے زرشالے کو تمام تکلیفیں چھوٹی سی لگی تھی۔ اب تم آرام کرو، میں چلتا ہوں۔ پیار سے اس کے ماتھے پر پیار کرتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ زرشالے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کس چیز کی سزا تھی وہ اس کو ملی؟ وہ جتنا بھی پرسکون رہنا چاہ رہی تھی، اتنی تکلیف اسے ہو رہی تھی۔ جیا یونیورسٹی کی کینٹین میں ثنا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جیا، آج چکر لگاؤ میری طرف، لیز کھاتے ثنا نے سنجیدگی سے کہا۔ ابھی نہیں یار، ماما ماموں کی طرف ہے، اکیلی تو نہیں آ سکتی، اس نے افسوس سے کہا۔ اوہ اچھا، پھر کسی دن ضرور لگانا، ثنا نے مسکرا کر کہا۔ جیا نے سر ہلا دیا۔ آج 2 دن ہو گئے، ضامن شاہ نظر نہیں آ رہا، ثنا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہماری بلا سے، جیا نے ناک سے مکھی اڑانے کے انداز میں کہا، جبکہ ثنا اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ یار کسی پرابلم میں نہ ہو بیچارہ، ثنا نے خدشے کا اظہار کیا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ کیوں، تم اس کی پرابلم کو حل کر دو گی؟ اس کی ہر بات الٹی تھی۔ ثنا نے اس کے کندھے پر اپنا 2 کلو کا ہاتھ مارا۔ اوئی ظالم لڑکی، جیا کرا کر رہ گئی، جبکہ ثنا ہنس دی۔ اچھا میں چلتی ہوں، بھائی آ گئے ہوں گے۔ ثنا کے گال پر پیار کرتے وہ جلدی سے کتابیں بیگ میں ڈالنے لگی اور باہر بڑھ گئی۔ ضامن شاہ بینچ پر بیٹھا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے آپی کے ساتھ، جس نے یہ سب کیا ہے اسے چھوڑوں گا نہیں میں، نفرت سے سوچتے وہ سامنے گلاس اور ڈور سے اندر دیکھنے لگا، جہاں زرشالے ڈرپس میں جکڑی سو رہی تھی۔ اس کا دل کیا ابھی خود سے لگا لے۔ اس کا بچپن زرشالے کے ساتھ ہی گزرا تھا، بلکہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا اسے زرشالے نے ہی پالا تھا، اور اب اس کی تکلیف کا احساس کر کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ آنسو صاف کرتا کھڑا ہو گیا اور انا حیات سے ملنے کے لیے زوار سے اس کے گھر کا ایڈریس لے کر نکل آیا۔ منتشا شکستہ قدموں سمیت پتھریلی روش پر چلتی جا رہی تھی۔ آج افگن نے اسے نظر انداز کیا تھا، صرف اور صرف گل کے لیے۔ تم مجھ سے کھیل رہے ہو نا افگن؟ تمہیں بھی برباد کر دوں گی میں، جیسے تم نے مجھے اپنے عشق میں کیا ہے۔ اس گل کو میں چھوڑوں گی نہیں، نفرت سے سوچتی وہ لاؤنج میں پڑے صوفے پر ڈھہ گئی۔ افگن کا گل کو تسلیاں دینا، گل کا اس سے لپٹ کر رونا، سب یوں ہی تو نہیں تھا۔ وہ دونوں تو اب بھی محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ منتشا تو محض ان کے درمیان آ گئی تھی۔ بی بی جی، وہ جو گہری سوچوں میں پڑی تھی بوا کی آواز پر چونک گئی، پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جی بوا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اندر لیٹ جائیے، یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ اس کی حالت کے پیش نظر بولی، جو کافی خراب لگ رہی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور جا کر بیڈ پر گر گئی۔
آنسو کسی سیلاب کے مانند بہتے ہوئے رخساروں کو گیلا کر رہے تھے۔ قریباً وہ کتنے گھنٹے یوں ہی روتی رہی تھی، تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا۔ افغان تھکا ہارا آیا تھا۔ وہ 2 دن سے مسلسل جاگنے کی وجہ سے وہ کافی تھک گیا تھا اور اب فریش ہونے آیا تھا۔ منتشا پر نظر پڑتے ہی اسے دوپہر کا واقعہ یاد آیا۔ وہ گہری سانس بھر کے اس کے پاس آ گیا۔ وہ جو سر تکیے میں دیے اپنی ہچکیوں کو روک رہی تھی، یکدم بتکی تھی۔ منتشا! افغان نے اسے چھونا چاہا مگر وہ تیز نگاہوں سے اس کو گھورتی بیڈ کی پائتی تک گئی تھی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، نفرت ہے مجھے تم سے، دور رہو مجھ سے، وہ چلائی تھی اور پھر سر گھٹنوں میں دیے سسک پڑی تھی۔ فار گیٹ سیک منتشا، ایک تو میں تھک کر آیا ہوں، اوپر سے تمہارا یہ رویہ۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اگر اتنا تنگ ہو تو واپس چلی جاؤ، مت مجھے پریشانی میں مبتلا کرو۔ وہ تنک کر کہتا کھڑا ہو گیا اور الماری سے کپڑے نکالنے لگا۔ منتشا نے ساخت نگاہوں سے اس کو دیکھا جو اب کپڑے نکال رہا تھا۔ ظاہر ہے اب تو گل آ چکی ہو۔ اب بھلا میری کمی تمہیں کیوں محسوس ہونے لگی؟ تمہارے بچپن کی منگ، تمہاری محبت تمہارے پاس ہے، یہ بغیر رشتے کے جو تم دونوں اتنا قریب کے اس رشتے کو جائز بنا لو۔ کیوں دور ہو پھر جب یہی سب کرنا ہے تو؟ وہ اس کے پیچھے کھڑی چلائی۔ اس کی بات نے افغان کا دماغ پل بھر میں گھما دیا۔ اس نے ایک تیز نظروں سے گھورتے منتشا کے چہرے پہ زوردار تھپڑ مارا۔ آج یہ بات بولی، آئندہ بولی تو زبان کھینچ لوں گا۔ ابھی تم میرا نرم لہجہ دیکھا ہے، سخت نہیں، سختی سے کہتا وہ واش روم میں بڑھ گیا، جبکہ منتشا ساکت سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ بارات کا فنکشن بہت احسن طریقے سے انجام دیا گیا، بہت اچھا فنکشن ہو گیا۔ انا صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ مہمان جا چکے تھے۔ اب صرف مسز آفریدی اور ہاشم تھے۔ آفریدی صاحب جا چکے تھے اپنی بہن کی وجہ سے۔ انا نے پنک رنگ کی شرٹ اور گرے ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ کشن گود میں رکھے وہ ان کی باتوں کو سن رہی تھی۔ ہاشم سکندر حیات کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ بس اب منتشا اور مہر کے فرض سے تو سبکدوش ہو گئے، اب انا کی باری، پھر اس کے فرض سے بھی ہو جائیں گے۔ سکندر حیات مسکرا کر بولے، جبکہ انا مسکرا دی۔ مجھے تو اتنی پیاری ہے انا، جی چاہتا ہے ابھی لے جاؤ، مگر چلے اگلے مہینے سے شاپنگ شروع کرتے ہیں۔ مسز آفریدی اسے سینے سے لگا کر پیار کرتے ہوئے بولی، بس اب تو اس کے فرض سے سبکدوش ہو جائے تو ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ امارا نے بھی حصہ لیا۔ بس آپ فکر نہ کریں، اب یہ ہماری بیٹی ہے۔ مسز آفریدی تو بہت خوش تھی۔ انا تھی بھی تو اتنی اچھی۔ آپ کی نند نہیں آئی شادی پر؟ شمع، امارا نے مسکرا کر پوچھا۔ جی وہ طبیعت ان کی ٹھیک نہیں تھی اس لیے، شمع نے مسکرا کے کہا۔ اچھا میں چائے بھجواتی ہوں، انا مسکرا کر کہتے کھڑی ہوگی اور کچن میں چلی آئی جہاں ملازمائیں باتوں میں مصروف تھیں۔ 4 کپ چائے باہر بھیج دے، قدوسیہ بھی، ملازمہ کو کہتے وہ باہر نکل آئی۔ ہاشم ابھی تک سکندر حیات سے باتوں میں مصروف تھا۔ اب تو اس نے انا کو اپنی ایسی عادت ڈالی تھی کہ اس کا دل ہاشم کے بغیر لگتا ہی نہیں تھا۔ نکاح کے 2 بولوں میں طاقت ہی اتنی ہوتی ہے۔ وہ مسکرا کر سوچنے لگی، پھر دبے قدموں باہر آ گئی اور ہاشم کے نمبر پر ٹیکسٹ کر کے اسے باہر آنے کا کہا۔ وہ چہل قدمی کرتی ہی رہی تھی جب پیچھے سے ہاشم نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ آج تمہیں میری یاد نہیں آئی؟ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اپنی آنکھوں سے ہٹاتی وہ مسکرا کر بولی، تمہیں ایسا لگتا ہے چڑیل؟ تمہیں بھول ہی تو نہیں سکتا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں چہل قدمی کرنے لگے۔ تو پھر کیوں نہیں آئے میرے پاس؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ ہائے، پہلے اسی محبت کو ترستا تھا میں، مجھے کیا پتا تھا نکاح کے بعد تم اتنی محبت کروں گی، پتا ہوتا تو تب کب کا کروا چکا ہوتا۔ وہ افسوس سے سر ہلاتا بولا۔ انا نے اس کو گھورا، وہ ماضی تھا، یہ حال ہے، حال میں جیو ڈیریمون۔ انا نے اس کے پیٹ پہ ہولے سے مکہ مار کر کہا۔ ہاشم ہنستے ہوئے دوڑا ہوا تھا۔ اچھا میری پیاری شیزوکا۔ انا مسکرا دی اور اس کا چہرہ دیکھ کر نظریں پھیری۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی نظر ہاشم کو لگے۔ وہ پھر سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چہل قدمی کرنے لگے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ واقعی تم سے میری تقدیر جڑ جائے گی۔ پتہ ہے جب میں لندن میں تھی مجھے لگتا تھا شاید مجھے تم بھول چکے ہوں گے، مگر جب تم ایئرپورٹ پر ملے، تم جانتے ہو مجھے لگا میں آسمان پہ اڑنے لگی ہوں۔
وہ ہولے ہولے کہتی اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ ہاشم مسکرا دیا۔ میں تمہیں بھولنا چاہتا تھا مگر شاید خدا کو ہمارا ملن منظور تھا۔ میں چاہ کر بھی تمہیں بھلا نہیں پایا، وہ مسکرا کر بولا۔ انا نے اس کے کندھے پر سر ٹکایا۔ مجھے لگتا ہے میں بہت خوش قسمت ہوں ڈوریمان، تم مجھے ملے، وہ مسکرا کر بولی۔ ہاشم ہنس دیا۔ شکر تمہیں احساس تو ہوا، وہ شرارت سے بولا۔ او ڈوریمان تم باز مت آنا، اس کے کندھے پر مکہ مارتے وہ خفگی سے بولی۔ ہاشم مسکرا دیا اور اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا جس پر مصنوعی ناراضگی کے ساتھ اس کے لیے پیار بھی تھا۔ اس نے اس کے چہرے پر جھلملاتی لٹوں کو ایک طرف کر دیا اور اس کے ماتھے پہ محبت بھری مہر ثبت کی۔ سچ میں اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے ڈوریمان یا ڈرامے ہیں سارے؟ اس کا چہرہ اوپر کرتے وہ ایڑیوں کے بل اوپر ہو کر بولی۔ ہاشم ہنس دیا۔ تم سے ڈرامے نہیں کر سکتا، تم وکیل ہو، پتہ نہیں کہاں سے ثبوت جمع کر کے مجھے جیل میں پھنکوا دوں گی۔ اس کی ناک سے اپنی ناک مس کرتے وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ انا کھلکھلا کے ہنس دی۔ ایسا ہی ہے، اس کا گال کو چومتی وہ دور ہٹ گئی۔ ہاشم اس کا اتنا محبت بھرا سراپا پہلی بار ہی دیکھ رہا تھا۔ بس کر دو، نظر لگاؤں گی کیا، وہ مسکرا کر بولی، جبکہ اوپر کھڑی مالا نے نم آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے دل کو ہاشم سے محبت کرنے سے روک نہیں پائی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس کی محسنہ کی محبت تھے، مگر دل پھر بھی اس کی طرف ہمک رہا تھا۔ اس نے پردے برابر کر دیے اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ نیچے ہاشم اور انا پھر سے چہل قدمی کرنے لگے رہے تھے، ساتھ ہی چھیڑ چھاڑ کا شغل بھی جاری تھا۔ انہوں نے اتنے سال جو اذیت سہی تھی اس کا مداوع ہو چکا تھا، اب زندگی میں صرف سکون اور ان کی محبت تھی۔ افغان اسے ایسے ہی چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ منتشا کی بات نے اسے افسوس میں مبتلا کر دیا تھا۔ بھلا منتشا جیسی لڑکی سے اس نے ان سب باتوں کی کب امید رکھی تھی؟ وہ تیار ہو کر کھانا بنوا کر ہاسپٹل آ گیا تھا، جہاں سب ابھی بھی زرشالے کی وجہ سے پریشان تھے۔ اس نے کھانا زرلالے کو تھمایا، ظہیر اور جعفری کے پاس جا بیٹھا۔ چچا جان آپ پریشان کیوں ہوتے؟ زرشالے بھابھی اب ٹھیک ہے، صحیح ہو جائیں گی، افغان نے ان کو تسلی دی۔ انہوں نے گہری سانس بھری۔ ہاں مگر کبھی سوچتا ہوں کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ میری بیٹی نے تو کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، پھر کیوں؟ وہ سر جھکائے اذیت بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ افغان نے گہری سانس بھری۔ چچا جان آپ پریشان نہ ہو پلیز، جس نے ایسا کیا ہے اس کو اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ خیر آپ چھوڑے، فکر نہ کرے اور کھانا کھا لے۔ اس نے اس کو تسلی دے کے زرلالے کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر سب کو کھانا کا کہنے چلی گئی۔ انا اور ہاشم جو اندر ہی جانے لگے تھے، پیچھے سے کسی کی آواز پر رک گئے۔ وہاں ضامن شاہ کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں ضامن صاحب؟ اور آپ کی بہن کی طبیعت کیسی ہے؟ آج میری بہن کی شادی میں مصروف ہونے کی وجہ سے نہیں آ پائی میں، وہ گہری سانس بھر کر بولی۔ ٹھیک ہے مگر اب انا آپ تفتیش شروع کریں، آپا کے گناہ گار کو سزا دلوانا چاہتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتا وہ انا کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ہمیشہ سے بڑے بھائی کی چاہ رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں ضامن، میں پرسوں سے شروع کرتی ہوں، کل مصروف ہونے کی وجہ سے نہیں کر پاؤں گی، اس نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں، مگر اب جلد از جلد اس شخص کو پکڑیں جس نے ایسا کیا ہے، ضامن گہری سانس بھر کر بولا۔ انا نے سر ہلا دیا۔ ہاشم یہ ضامن شاہ ہے، ظہیر جعفری کے بیٹے۔ انا نے اس کا تعارف کروایا۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے اس طرف ہاتھ بڑھائے جسے ضامن نے مسکراتے ہوئے پکڑ لیا۔ اچھا لگا آپ سے مل کر ہاشم، ضامن مسکرا کر بولا۔ سیم ٹو یو، اس دن کافی افسوس ہوا آپ کی بہن کا سن کر۔ ہاشم نے افسوس کا اظہار کیا۔ ضامن نے گہرا سانس بھرا، پھر نمی کو اندر دھکیلتے محض سر ہلا کر رہ گیا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، پھر پرسوں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، ہاشم سے مصافحہ کرتے وہ سنجیدگی سے بولا اور انا کو الوداعی نظروں سے دیکھتا باہر نکل گیا۔ بیچاری، مجھے بہت افسوس ہوا اس لڑکی کو دیکھ کر، پھر پتہ نہیں کس نے ایسا کیا ہے، انا افسوس سے بولی۔ ہاشم نے سر ہلا دیا۔ لوگوں کا ضمیر مر چکا ہے، وہ افسوس سے بولا۔ رحیم دین ادھر سے سیدھا بیلا کے ہاسٹل آئے تھے، اب تو انہیں بیلا کا بھی یہاں رہنا ڈرا رہا تھا۔ بیلا حیران و پریشان باہر آئی جہاں رحیم دین اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ابا آپ خیریت تو ہے؟ اپنا دل اس کو باہر آتا محسوس ہو رہا تھا۔ بیلا اپنا سامان پیک کر لو بیٹی، گاؤں جانا ہے۔ کسی بھی سوال کا جواب دیے بنا انہوں نے حکم نامہ جاری کیا، جبکہ وہ بدک گئی۔
ابا اگلے ہفتے میں پیپر ہے، میں کیسے واپس جا سکتی ہوں؟ اس کے لہجے میں بے چارگی تھی۔ تم نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جلدی کرو، سختی سے کہہ کر وہ وہاں سے ہٹ آئے، جبکہ وہ اپنے آنسو چھپاتی اندر آ گئی اور اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ تبھی شہریار، جو انہی کا ہاسٹل فیلو تھا، کسی کام سے اس کے پاس آیا۔ اس کو سامان پیک کرتا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ لگتا ہے آج ہاسٹل ایک بھاری بوجھ سے آزاد ہونے والا ہے، اس کو چڑھانے کا کہتا وہ ندا کو آواز دینے لگا۔ مگر آج بیلا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، بس پیکنگ میں مصروف رہی تھی۔ تبھی ندا واش روم سے باہر نکلی اور بیلا کو پیکنگ کرتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ بیلا، کہیں جا رہی ہو تم؟ وہ حیرت سے بولی۔ گاؤں جا رہی ہوں، سنجیدگی سے مختصر جواب دیتے وہ باہر نکل گئی۔ ایک ہفتہ امتحانوں میں اور یہ مس واپس جا رہی ہے؟ شہریار تنزیہ بولا۔ پتہ نہیں، شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، ندا نے شانے اچکا کر کہا اور پھر اس سے باتوں میں لگ گئی، جبکہ شہریار کے ذہن پر اس کے الفاظ ابھی تک گھوم رہے تھے۔ اس کا رویا رویا چہرہ الگ لگ رہا تھا، جسے وہ نہ جانا چاہتی ہو۔ میں کیوں سوچ رہا ہوں اتنا؟ خود کو ڈپٹے وہ ندا سے بات کرنے لگا۔ مہرو اور فیضان باقی سب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ مہرو، وہ کون تھی تمہارے گھر جس نے بادامی رنگ کے کپڑے پہنے تھے؟ انا کے ساتھ ساتھ ہی دیکھا میں نے تو اس سے انا کی کچھ لگتی تھی کیا؟ مسز حسن مسکرا کر بولی۔ آنٹی مالا تھی، ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ مہرو نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، مجھے تو اپنے اسفار کے لیے بہت پسند آئی۔ کیسے لڑکی ہے ویسے؟ مسز حسن مسکراتے ہوئے بولی۔ مہرو نے فیضان پر ایک نظر ڈالی، پھر مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اسفار تمہیں کیسی لگی؟ وہ مسز حسن نے اسفار کو مخاطب کیا، جو سب کچھ بھلائے موبائل پر مصروف تھا۔ ماما جو پسند ہے کر دے، ڈن۔ اب میں دوبارہ آپ کی پسند کو انکار کر کے پچھتانا نہیں چاہتا، وہ منہ بنا کر بولا۔ مہرو ہنس دی۔ اگر تم انکار نہ کرتے تو بھلا میری انا اور ہاشم کیسے ایک ہوتے؟ اسفار، مہرو نے مسکرا کر سوچا۔ اچھا مہرو، پارلر چلی جانا، تم اسفار چھوڑ آئے گا تمہیں کچھ دیر تک۔ مسز حسن مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، اس نے سر ہلا دیا اور باتوں میں لگ گئی۔ انا سو رہی تھی جب امارا نے اسے ہلا دیا۔ کیا ہے مما؟ وہ تنک کر بولی۔ اٹھ جاؤ، کب اٹھوں گی؟ ناشتہ لے کر جانا ہے مہرو کی طرف۔ انہوں نے انا کو اٹھایا۔ وہ تو بھول گئی تھی۔ سر پر ہاتھ مارتے وہ کھڑی ہو گئی۔ ماما میرے کپڑے نکال دے، میں نہانے جا رہی ہوں۔ وہ بیڈ سے چھلانگ مارتی واش روم میں چلی گئی، جبکہ وہ مسکرا دی۔ انہوں نے شمع کے دیے کپڑے نکال کر رکھ دیے اور خود باہر چلی گئی۔ نیوی بلو گھٹنوں تک آتی پلین شرٹ، جس کے دامن پر اسکن کلر کی لیس اور بارڈر پر خوبصورت مختلف امتزاج کی ایمبرائڈری ہوئی تھی، اور اسکن ہی کیپری پہنے وہ حسین ترین لگ رہی تھی۔ پیروں میں اسکن ہی ہائی ہیل، ہاتھوں میں بریسلیٹ اور مہنگی رسٹ واچ کے سوا منگنی کی انگوٹھی تھی۔ لائٹ سے میک اپ میں بھی وہ اچھی لگ رہی تھی۔ بھورے بال کرل کیے تھے وہ نیچے آئی، جہاں سکندر حیات اور امارا اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ چلے ماما، وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس آ گئی۔ سکندر حیات مسکرا دیے۔ چلو۔ وہ باہر پورچ میں آ گئی اور پیچھے جا بیٹھی۔ وہ تینوں ایک ہی گاڑی میں حسن ولا میں جا رہے تھے۔ انا کو ایک دم میسج موصول ہوا۔ اس نے میسج دیکھا جہاں ہاشم کا تھا۔ گڈ مارننگ، وہ مسکرا دی اور جوابی ٹیکسٹ کر دیا۔ انا، ہاشم میرے اپنے گھر آ کر شرف قبولیت کب بخشیں گی اسے، جو آپ کی دید کی حسرت لیے ہوئے ہے؟ اس کا شرارت بھرا ٹیکسٹ دیکھ کر وہ مسکرا دی اور 2-3 سیلفیاں لے کر ہاشم کو سینڈ کی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اور تمہارے گھر تو بس ایک ہی بار آؤں گی میرے ڈوریمون۔ وہ مسکرا کر باہر دیکھنے لگی۔ ہاشم نے گہری سانس بھری۔ مجھے اسی دن کا انتظار ہے۔ بالکل پرنسس لگ رہی ہو، وہ بھی میری، صرف میری پرنسس۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ انا ہنس دی۔ اچھا، کچھ دیر تک بات کرتی ہوں ڈوریمون، سی یو۔ اس نے مسکراتے ہوئے میسج سینڈ کیا اور گاڑی سے باہر نکل آئی۔ وہ لوگ پہنچ چکے تھے۔ باہر ہی مہرو اور فیضان ان کو نظر آ گئے۔ انا مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ کیسی ہو مہرو؟ محبت سے اس سے لپٹتے وہ گویا ہوئی۔ تم کیسی ہو انا؟ مہرو مسکرا دی۔ اندر چلو، باہر ہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ مہرو ہنستے ہوئے اس کو لے کر اندر چلی آئی۔ آخر ایک ہفتہ ہو چکا تھا افغان نے دوبارہ گھر میں قدم تک نہیں رکھا تھا، تاکہ وہ مہرو کی شادی پر جا سکی تھی، نہ ولیمے پر۔ وہ کچھ ہی دنوں میں سوکھ کر کانٹا بن چکی تھی۔
اب بھی وہ نہا کر نکلی تھی۔ خاموشی نے تو جیسے اس کو ایک گرد حصار باندھ لیا تھا۔ انا نے ہفتے میں 3-4 بار چکر لگا لیا تھا، اس کی خیریت پوچھ لی تھی۔ وہ بھی اب مصروف ہو گئی تھی زرشالے کے کیس میں۔ ہاشم اپنی ڈیوٹی پر، جبکہ مالا کا مسز حسن نے رشتہ مانگ لیا تھا۔ بھلا مسز سکندر اور سکندر حیات کو کیا اعتراض ہوتا، مگر انہوں نے انہیں سب بتا ضرور دیا تھا تاکہ بعد میں کہیں سے انہیں پتہ چلے اور پھر آپس کے تعلقات خراب نہ ہوں۔ البتہ انہوں نے زیادتی کے بارے میں سب چھپا لیا تھا۔ مالا نے آرام سے اپنی رضامندی دے دی تھی۔ وہ لان میں بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی جب اس کی نظر گیٹ سے اندر داخل ہوتی افغان کی گاڑی پر گئی۔ وہ نفرت سے منہ پھیر کر رہ گئی۔ افغان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور دروازہ زور سے بند کرتا اندر چلا گیا۔ ناراض رہے میری بلا سے، سمجھتا کیا ہے خود کو، میں کون سا مر رہی ہوں اس کے لیے۔ ناک سے مکھی اڑانے کے انداز میں سوچتی وہ دوبارہ سے اپنے پسندیدہ کام سوچنے میں مشغول ہو گئی۔ وہ انتظار کرتا رہا منتشا اس کے پاس آ کر پوچھیں گی، بات کریں گی، مگر اس نے بری طرح افغان کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ پھر بھی منتشا سے ناراض نہیں رہ پایا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد منتشا اندر آئی جہاں افغان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مکمل طور پر افغان کو نظر انداز کیا اور جا کر بیڈ پر دراز ہو گئی۔ افغان سنجیدگی سے چلتا اس کے پاس آیا، اس کے گال کو بغور دیکھنے لگا جہاں اس نے منتشا کو تھپڑ مارا تھا۔ اسے ایک دم پشیمانی سے آ گھیرا تھا۔ "آئی ایم سوری منتشا، اس دن شاید میں زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر گیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر شرمندگی سے بولا، جسے منتشا نے بری طرح جھٹک دیا تھا۔ "میں نے کہا نا قریب مت آؤ میرے افغان"، وہ تیز لہجے میں کہتی رخ بدل گئی، جبکہ افغان مسکرا دیا۔ "کب تک اپنا خوبصورت چہرہ چھپاتی رہوں گی جانم"، اس کو اپنی طرف واپس موڑتے وہ وارفتگی سے گویا ہوا، جبکہ منتشا کا سانس اٹکنے لگا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ "اب کیا ہوا"، اس کو پزل ہوتا دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ "کچھ نہیں، جائیں آپ اپنی گل کے پاس"، وہ سختی سے بولی۔ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ "میں اس وقت تم سے ہماری بات کر رہا ہوں اور تم ہمارے درمیان کسی اور کو کیوں لا رہی ہو"۔ اس کا سپاٹ لہجہ منتشا کو آگ لگا گیا تھا۔ "تو پھر کس کو لا دوں"، اسے نہ لاؤں تو آپ کی پہلی محبت ہے"، وہ چڑھ کر بولی۔ افغان مسکرا دیا۔ "تم کیوں اتنا جل رہی ہو اس سے"، افغان اس کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ "میرا بس چلے تو آگ لگا دوں اس سے"۔ "اور بھلا مجھے کیوں جلن ہونے لگی اس سے"، وہ فوراً مکر گئی۔ وہ مسکرا دیا۔ "تم دبی ہوئی آگ میں چنگاری کی مانند ہو منتشا، سب کچھ بھلا کر بھسم کر دینے والی"، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دلچسپی سے کہہ رہا تھا، جن آنکھوں کی گہرائی میں جانے کی کوشش میں وہ اپنا دل اسی کو دے بیٹھا تھا جو اس نے اب تک سنبھال کر رکھا تھا کسی اپنے کے لیے۔ "میں تو آپ کو بھی جلا کر راکھ کر سکتی ہوں"، غرور کس بات کا، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے طنزیہ بولی۔ "وہ تو تم کب کا جلا چکی ہو اپنے عشق میں"، وہ اس کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر بولا۔ منتشا جی جان سے کانپ گئی تھی۔ اس نے افغان کا ہاتھ جھٹک دیا اور خود اس سے دور ہونا چاہا تھا، مگر افغان نے فرار کی تمام راہیں مسدود کر دی تھیں۔ "مجھ سے دور رہو، تم سمجھے، میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتی، نہ ہی تمہیں اپنا شوہر سمجھتی ہوں۔ میں نے اس بات کو مان لیا ہے کہ یہ شادی زبردستی ہوئی تھی، کسی کی مرضی سے نہیں۔ مگر میں تو وہ کانپتے ہوئے بمشکل بول پائی، "مگر میں تو تمہیں اپنی بیوی سمجھ چکا ہوں نا، اب میرے پاس تمام حقوق ہیں، میں تمہیں چھو سکوں"، وہ ایبرو اٹھا کر بولا اور اس کے مزید قریب ہو گیا۔ منتشا کا دل کسی سوکھے پتے کے مانند کانپنے لگا۔ وہ مزید پیچھے ہٹ گئی اور افغان کے دونوں ہاتھوں سے دھکیلتی باہر بھاگ گئی۔ اس کا فلک شگاف قہقہا منتشا نے باہر تک سنا تھا۔ "کب تک بچوں گی منتشا"، مسکرا کر سوچتا وہ وہیں کشن پر سر رکھ کر سو گیا۔ زرشالے کو حویلی لے آئے تھے۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ کوئی بلاتا رہتا، وہ نظر انداز کی اپنی سوچوں میں گھری رہتی۔ اب تک ضمیر جعفری نے بھی اس کی بابت نہیں پوچھا تھا، اب زنہیر جعفری کو بھی شک ہونے لگا تھا، مگر دل اس چیز کو مانتا نہیں تھا۔ بھلا ضمیر جعفری اپنی ہی بہو اور بھتیجے کو کیوں ماریں گے؟ زوار زرشالے کے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے ساتھ زوبیہ پھوپھی بھی تھی، جو ویل چیئر پر بیٹھی افسوس سے زرشالے کو دیکھ رہی تھی۔ زرشالے نے نظر اٹھا کر جو ہی ان کو دیکھا، پھر ہولے سے مسکرا دی۔
پھوپھو جان اپنی ویل چیئر کو چلاتی اس کے پاس آئی اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ یہ کیا کر لیا اپنے ساتھ زرشالے؟ وہ گہرے دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ پھوپھی جان یہی قسمت میں تھا، وہ آنکھوں میں آتے آنسو کو پیتی گویا ہوئی۔ سنہیر جعفری اس سے بات کرنے آئے تھے، وہاں آپا کو دیکھ کر چونک گئے۔ آپا آپ ادھر؟ وہ حیرانی سے بولے۔ زرشالے کو دیکھنے آئی تھی سنہیر، کیا میرا حق نہیں اپنی بھتیجی کا دکھ بانٹ سکوں؟ وہ تپ کر بولی، جبکہ سنہیر جعفری آج اتنے عرصے بعد ان کو اس طرح غصہ کرتے دیکھ کر مسکرا دیے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ان کے سامنے بیٹھ گئے اور ان کے جھریوں زدہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیے۔ آپا آپ کے اس لہجے کو سننے کے لیے میرے کان ترس گئے تھے، آج آپ اس طرح آپ کو بات کرتا دیکھ کر ایک سکون سا دل میں سرایت کر گیا ہے۔ ان کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگاتے وہ عقیدت بھرے انداز میں بولے، جبکہ وہ مسکرا دی۔ ظہیر میں نے زندگی سے سمجھوتا کر لیا ہے اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ میرے زوار کا ہے۔ اگر وہ مجھے حوصلہ نہ دیتا، میرے ساتھ نہ رہتا تو شاید میں کہیں کب کا منو مٹی تلے دب جاتی۔ ضمیر لالا نے جو کیا میرے ساتھ وہ تو میں نہیں بھول سکتی، مگر خدا سے دعا کروں گی کہ خدا انہیں معاف فرمائے۔ بہت دل دکھائے انہوں نے۔ آنکھ سے ٹپکتا آنسو صاف کرتے وہ دکھ سے بولی۔ سنہیر جعفری نے گہری سانس بھری۔ آپا بھول جائے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، نہ جانے اب وہ زندہ بھی ہوں گے یا نہیں۔ گہری سانس بھرتے وہ افسوس سے بولے، جبکہ وہ تڑپ گئی تھی۔ کیسی باتیں کرتے ہو سنہیر، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ میرا دل کہتا ہے وہ زندہ ہے، وہ آج بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، بس لالا کے پیدا کیے گئے فاصلے ہمیں دور کر گئے ہیں، مگر دل آج بھی ایک دوسرے کے لیے ہی دھڑکتا ہے۔ اور میری بیٹی رشنا، جب بھی اس کی یاد آتی ہے زرشالے کو دیکھ لیتی ہوں، اس نے تو مجھے جینے کی تقویت دی۔ مجھے بیٹی کی کمی اتنی محسوس نہیں ہوئی۔ جب یہ میرے پاس ہوتی ہے مجھے لگتا ہے جیسے رشنا میرے پاس ہے۔ افسوس سے کہتی وہ سر جھکا گئی۔ آپا آپ کو بھیا تک میں پہنچاؤں گا، ایک دن خود ان کا یہ ہاتھ تھام کر آپ کے پاس لاؤں گا، بس کچھ دن اور صبر کرے، آپ کے صبر کا انعام ضرور ملے گا۔ ان کے ہاتھوں کو چومتے وہ مسکرا کر بولے۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ مجھے یقین ہے میرے بھائی تم ایسا ہی کرو گے، وہ مسکرا کر بولی، پھر زرشالے کی طرف متوجہ ہو گئی جو آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ انہوں نے دھیرے سے واپس ویل چیئر موڑ لی، جبکہ سنہیر جعفری سوچ چکے تھے کہ انہیں ان کی بیٹی اور شوہر وہیں دل لوٹائیں گے۔ ایک دن وہ تھا جب ضمیر جعفری نے انہیں صرف ان کے شوہر کی دوسری شادی کی وجہ سے حویلی لا بٹھایا تھا، اور آج وہ وقت ہے جب وہ خود اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتے تھے۔ اپنی بہن کی زندگی کی خوبصورت لمحات کو انہوں نے اپنی ضد کے آگے برباد کر دیا تھا۔ منتشا باہر لان میں آ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ افغان کا اتنا قریب آنا اسے بری طرح دہلا گیا تھا۔ تبھی گیٹ پار کرتی انا پر جو ہی اس کی نظر پڑی، اس نے فوراً ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور اس کی طرف بڑھ گئی۔ کیسی ہو انا؟ انا کو دیکھتے ہی وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ انا مسکرا دی۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو اور افغان کیسا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ اس نے گہری سانس بھری۔ وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور تم ایکسرسائز کر کے آ رہی ہو؟ اتنا پسینہ کیوں آیا ہے اور سانس کیوں پھولا ہوا ہے تمہارا؟ لان میں پڑی کرسی پر براجمان ہوتے وہ مسکرا کر بولی، ہاں وہ کچھ ایسا ہی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں افغان کو کوسنے دیے اور بمشکل مسکرا کر بولی۔ انا نے سر ہلا دیا۔ اچھا خیر، میں تمہیں خود شادی کی تصویریں دکھانے آئی تھی، تم آ نہیں پائی تھی نا، اس لیے، وہ مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ منتشا نے سر ہلا دیا۔ انا نے لیپ ٹاپ کھول کر اس کا رخ منتشا کی طرف کر دیا اور تصویریں اس کو دکھانے لگی۔ جیا عشر کے ساتھ گھر آئی تو بابا جان کو کسی سے بات کرتے دیکھا۔ السلام علیکم بابا جان۔ چادر سے پسینہ صاف کرتے وہ انہی کے پاس آ بیٹھی۔ لو نسرین بیگم، تمہاری بیٹی آ گئی، کرو بات اس سے، انہوں نے مسکرا کر کہا اور فون جیا کی طرف بڑھا دیا۔ السلام علیکم امی جان۔ جیا نے مسکرا کر ان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو جیا؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں امی، بس آپ کی بہت یاد آ رہی، اب آ بھی جائیے، وہ افسردگی سے بولی۔ جیا، بس کچھ دنوں تک میری بیٹی ہاشم کی شادی کی تاریخ رکھنی ہے، بس انشاءاللہ اس کے بعد آ جاؤں گی، انہوں نے مسکرا کے کہا۔ او، شادی کی تاریخ کب رکھ رہے ہیں بھیا کی؟ اور ہے کہاں؟ میری بات کروائے ذرا، وہ خوش دلی سے بولی۔ لو کرو بات، میرے پاس ہی بیٹھا ہے، انہوں نے مسکرا کر اپنے پاس بیٹھے ہاشم کو فون پکڑا دیا۔ السلام علیکم مس بزی،
ہاشم کی خفگی بھری آواز سن کر وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہے بھیا؟ دیکھ لیں اپنے نکاح کی تصویریں تک نہیں بھیجی آپ نے۔ جیا خفگی سے بولی، تم میرے نکاح میں آئی تھی؟ آتی تو اپنے سامنے ہی دیکھ لیتی تم، وہ ناراضگی سے بولا۔ ہاشم بھیا، وہ خفگی سے چیخ پڑی جبکہ وہ ہنس دی، ایک تو تم خود نہیں آئی، اوپر سے مجھ سے ہی ناراض ہو رہی ہو۔ وہ مسکرا کر بولا، بھیا میری یونیورسٹی کا مسئلہ تھا، پیپرز تھے، اب بس فارغ ہونے والی ہوں، چھٹیاں آپ ہی کے پاس گزاروں گی کراچی، بس خوش ہے اب؟ وہ مسکرا کر بولی، ہاں بھائی پھر ٹھیک ہے، اب بس تم اور اشر گوہر انکل کو بھی لے کر آ جاؤ، پھوپھو کہیں نہیں آ رہی۔ وہ مسکرا کر بولا، اس نے گہری سانس بھری، آپ میری امی کو مجھ سے دور کر رہے ہیں بھائی، قریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے اور میری امی آپ لوگوں کے پاس ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ناراضگی سے بولی، ہاں تو تم بھی آ جاؤ نا، اتنے عرصے بعد تو پھوپھو آئی ہے اور تم سے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ وہ دلچسپی سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، بات تو کروائے دے میری امی سے۔ وہ مسکرا دی، لو کرو بات۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون نسرین بیگم کی طرف بڑھا دیا جسے انہوں نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ ہاں بولو جیا، پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اور وہ کوثر تو روز آتی ہے نا، بنا جاتی ہے نا کھانا؟ وہ اس سے گھر کی بابت دریافت کر رہی تھی۔ امی سب ٹھیک ہے، وہ بھی روز آ کر کھانا بنا جاتی ہے، بس اب آپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ اداسی سے بولی، اب تم آ جاؤ جلدی سے، تم نے ہی شمع کی مدد کروانی ہے ہاشم کی شادی کی شاپنگ میں، اگلے مہینے میں کوئی تاریخ رکھیں گے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، جی امی، بس جیسے ہی یونیورسٹی سے آف ملتا ہے میں آ جاؤں گی۔ اس نے گہری سانس بھر کر کہا، اچھا امی، لے بھیا سے بات کریں، میں ذرا فریش ہو لوں، بہت تھک گئی ہوں۔ وہ ہاتھ سے پنکھا جھیلتے بولی اور فون اشر کی طرف بڑھا کر گوہر کو پیار کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ گوہر محبت سے اس کو دیکھتے رہ گئے۔ بیلا کی شب و روز اداسی سے گزر رہے تھے، اس نے سب سے بات کرنا بند کر دیا تھا۔ کل اس کا پیپر تھا اور اسے رہ رہ کے رونا آ رہا تھا۔ دادی، رشیدہ، سب کے کہنے کے باوجود رحیم دین نہیں مانے تھے۔ اسے بھی سب پتہ چل گیا تھا مالا کے بارے میں۔ کل رات وہ روتی رہی تھی، مالا کے ساتھ بہت برا ہوا تھا جو بھی ہوا، اور پھر پھوپھو جان، پھوپھا جان کی کیا غلطی تھی جو اس ظالم شخص نے انہیں قتل کر دیا تھا؟ پورا گھر اداس تھا۔ دادی جان نے رو رو کر اپنی طبیعت بگاڑ لی تھی اور اب ابا انہیں شہر لے گئے تھے۔ وہ گہری سوچوں میں گم تھی جب باہر سے ملازمہ اس کے پاس آ کر رکی۔ تمہیں زرلالے بی بی نے یاد کیا ہے، ملازمہ نے بیلا سے کہا۔ بیلا نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کو دیکھا، پھر کچن میں اماں کے پاس چلی آئی جو کھانا بنا رہی تھی۔ اماں، مجھے حویلی میں زرلالے بی بی نے بلایا ہے، ادھر جانا ہے، وہ ان سے اجازت لینے آئی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں بیلے، خدا نخواستہ کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو حویلی والے تو جان کو آ جائیں گے۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اماں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ بہت اچھی، آپ پریشان نہ ہوں، میں بس ابھی گئی اور ابھی آئی۔ وہ مسکرا کے کہتے باہر نکل گئی اور ملازمہ کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھی، جبکہ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ ایک تو پتہ نہیں اس لڑکی کو کب عقل آئے گی۔ وہ سر جھٹکتے سبزی کاٹنے لگ گئی۔ انا لال حویلی میں آئی ہوئی تھی، سب اس سے اچھی طریقے سے ملے تھے، میں گھر کے ملازموں سے ملنا چاہوں گی۔ زوار شاہ، انا نے گہری سانس بھر کر کہا، جی ضرور۔ اس نے سر ہلایا۔ پھر زرلالے کے ساتھ کھڑی بیلا کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتی باہر کوارٹرز کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون زرشالے کو اس قدر بے رحمی سے مارنا چاہے گا؟ وہ سر ہاتھوں میں دیے سوچ رہی تھی، اس کے سفید مومی ہاتھ پیشانی پر حرکت کر رہے تھے۔ یہی تو، یہاں زرلالے اور ملازموں کے سوا کوئی نہیں ہے جو ایسی حرکت کرے۔ اب زرلالے ایسی حرکت کیوں کریں گی؟ پھر ملازمین، اور وہ ہرگز ایسا کام نہیں کر سکتے۔ زوار شاہ نے نفی میں سر ہلا کر کہا، ہو سکتا ہے ملازمین میں سے کسی نے ایسا کرنے کو کہا ہو۔ انا نے دماغ کی بتی جلائی تھی، تبھی تمام ملازمین آگے۔ آج محمد حسین کو بھی ابی جان نے حویلی کی پوچھ گچھ کرنے کو بھیجا تھا۔ انا ہر ملازم سے سوال کر رہی تھی، جو سب بہت ڈرے ہوئے تھے، مگر ان کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی تھی۔ تبھی انا نے محمد حسین کو دیکھا جو ایک طرف سر جھکائے ہوئے تھا۔ جس دن زرسالے کے ساتھ یہ ایکسیڈنٹ ہوا اس دن کون کچن میں گیا تھا؟ انا سب کو گھورتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ سب کی نظریں محمد حسین کی گرد منڈرا رہی تھی، مگر وہ سب منہ سے خاموش تھے۔ آپ لوگ اسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو پوچھا ہے اس کا جواب دے، انا نے جانچتی نظروں سے محمد حسین کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے حسین کو اندر جاتے دیکھا تھا، ایک قدرے معمر ملازمہ نے کہا، جبکہ محمد حسین بھدک گیا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ، میں تو اندر بھی نہیں گیا، وہ فوراً مکر گیا تھا، اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ اور کسی نے دیکھا تھا اسے اندر جاتے ہوئے؟
انا نے گہری سانس بھر کر پوچھا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ کتنی دیر بعد یہ باہر آیا تھا؟ انا نے اب دوبارہ سے اسی ملازمہ سے پوچھا۔ بی بی جی 5 منٹ بعد ہی باہر آ گئے تھے، ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ ٹھیک ہے زوار شاہ، میرا کام ختم، اب آپ لوگ خود ان سے پوچھیں، پھر جو معلومات مل جائے مجھے بتا دیں۔ انا کھڑی ہوتی بولی۔ زوار شاہ حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ہے کون؟ حویلی میں ہی رہتے ہیں؟ انا نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بابا جان کا خاص ملازم ہے یہ، کہتے ہوئے زوار کے لہجے میں کپکپاہٹی ظہیر جعفری حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ پتہ لگوائے اس سے، انا اس کی طرف اشارہ کر کے بولی اور باہر چلی گئی۔ بول، یہ سب تو نے کیا ہے؟ زوار شاہ تیش کے عالم میں اسے کالر سے پکڑے پوچھ رہا تھا۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلا کر انکار کیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے سائی، میں نے کچھ نہیں کیا، بھلا میں کیسے نمک حرامی کر سکتا ہوں؟ جس تھالی میں کھاؤں اسی میں چھید کروں؟ یہ ملازمہ جھوٹی ہے، ہو سکتا ہے خود کو بچانے کے لیے یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ محمد حسین نے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی، ساتھ ہی تمام ملبہ اس بوڑھی ملازمہ پر گرا دیا۔ باخدا صاحب، میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ زرشالے بی بی تو بہت اچھی، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، ملازمہ نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ بکواس کرتا ہے، سچ سچ بتا، مجھے سچ سننا ہے۔ زوار اس کو گھوسا مارتے چیخ کر بولا، جبکہ وہ گڑ گڑا رہا تھا، مسلسل انکار کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابی جان کی کڑکدار آواز سن کر سب ساکت ہو گئے تھے، جبکہ محمد حسین بھاگتا ہوا ان کے پیروں میں گر گیا تھا۔ مجھے بچا لے سائی، ان سب کو لگتا ہے زرشالے بی بی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب میں نے کیا ہے۔ وہ ان کے پیر پکڑ کر گڑ گڑایا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی زوار اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ چیخ کر بولی۔ جس طرح آپ نے میری زرشالے کے ساتھ یہ سب کروایا ہے، وہ چیخ پڑا تھا۔ زبان سنبھال کر رکھو تم اپنی زوار، بھلا ہمیں کیا ضرورت پڑی جو ایسا کریں گے؟ وہ غصے سے ہانپ کر بولے، جبکہ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ زرلالے کانپ رہی تھی، رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ دیکھے، میں کہہ رہا تھا نا، میرے بھیا ایسا کچھ نہیں کر سکتے، ظہیر جعفری نے سکون کا سانس بھر کر کہا۔ جبکہ ضمیر جعفری نظریں چرا کر رہ گئے۔ جاؤ محمد حسین، تم انیکسی میں جاؤ، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ تیزی سے کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ محمد حسین بھاگ کر باہر نکل گیا۔ زوار گہری سانس بھرتا صوفے پر گر گیا۔ وہ جانتا تھا ان سب کے پیچھے کوئی اور نہیں، ابی جان ہی ہیں، مگر یہاں جب تک کوئی ثبوت نہ ملتا وہ بھلا انہیں کیسے کہہ سکتا تھا؟ انا نے راستے سے گاڑی ہاشم کے گھر کی طرف موڑ لی تھی اور سب کے لیے مال سے گفٹس وغیرہ بھی خرید لیے تھے۔ جو ہی وہ آئی، گارڈز نے دروازے کھول دیے تھے۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ گفٹس لیے باہر نکل آئی۔ ملازمہ نے اس کے ہاتھ سے گفٹس لے لیے۔ وہ مسکراتی ہوئی شمع اور آفریدی کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم، اس نے مسکرا کر سلام کیا اور شمع اور آفریدی سے ملی۔ کیسی ہو انا؟ شمع پیار سے اس کو سامنے کرسی پر بیٹھنے کا کہہ کر بولی۔ انا واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہوں آنٹی، آپ لوگوں نے چکر نہیں لگایا مہر کی شادی کے بعد؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بس بیٹا، موقع ہی نہیں ملا، وہ ہنس کر بولی، پھر اپنے پاس کھڑی ملازمہ کو انا کے لیے چائے لانے کا کہا، جبکہ دوسری ملازمہ نے تمام گفٹ سامنے میز پر رکھ دیے۔ ارے بیٹا، ان کی کیا ضرورت تھی؟ شمع ناراضگی سے بولی۔ آنٹی تھی، اب آپ لوگ بھی میرے گھر والے، بھلا میں کیوں نہیں لا سکتی؟ وہ مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بولی۔ شمع نے اس کی پیشانی چوم لی۔ ہاشم کہاں ہے؟ اسے ہاشم کی کمی محسوس ہوئی تو پوچھ بیٹھی۔ بیٹا رباب کے ساتھ گیا ہے کہیں، شاید سی ویو، انہوں نے شانے اچکا کر کہا، جبکہ انا چونک گئی۔ رباب کے ساتھ سی ویو؟ اچھا، اس نے سر ہلا دیا۔ اچھا رکو، میں ذرا نسرین باجی کو بھی بلاتی ہوں، تم سے ملنا چاہ رہی تھی کب سے، بس وقت نہیں ملا ورنہ انہیں بھیجتی یہاں، وہ مسکرا کر بولی۔ انا نے سر ہلا دیا اور اندر چلی گئی۔ آفریدی نے بھی اسے باتوں میں مشغول کر لیا۔ کچھ دیر بعد نسرین بھی ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ قریباً 1 گھنٹے بعد جب وہ جانے کے لیے اٹھی، ٹھیک اسی وقت ہاشم اور رباب کسی بات پر ہنستے اندر داخل ہوئے۔ انا پہلو بدل کر رہ گئی، پھر سب سے مل کر بغیر ہاشم کو مخاطب کیے وہ باہر بڑھ گئی۔ انا، جو ہی ہاشم نے اس کو دیکھا وہ اس کے پیچھے گیا، مگر وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی، جبکہ وہ اس کا رویہ سوچتا رہ گیا۔
انا کو آج پہلی بار رباب کا ہاشم کے ساتھ اتنے بے تکلفی برتنا برا لگا تھا۔ شاید اس کے اندر کی عورت بیدار ہو چکی تھی، جس کے اندر اپنی محبت کو کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنے کا جذبہ سرے سے موجود نہیں تھا۔ شام کو منتشا کھانا بنا کر کمرے میں چلی آئی جہاں افغان مزے سے سونے میں مصروف تھا۔ افغان، اس نے دھیرے سے افغان کو پکارا جو سو رہا تھا۔ اس کی آواز پر افغان نے ہولے سے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا، پھر ایک ہاتھ بڑھا کر اس کو اپنے اوپر کھینچا تھا۔ منتشا سہم گئی تھی۔ مجھے چھوڑے افغان، وہ خود کو جدا کر رہی تھی، مگر وہ اسے خود میں پیچھے اس کے بالوں سے اٹھتی مہک کو سونگھتا اس کے بالوں میں سر دیے لیٹا تھا۔ منتشا نے کافی کوشش کی مگر اس نے منتشا کو دور نہیں کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سو گیا تھا۔ اس کا منہ منتشا کے بالوں میں تھا اور ایک ہاتھ منتشا کے پیٹ پر تھا، جبکہ دوسرا منتشا کے سر کے نیچے تھک ہار کر منتشا نے افغان کا چہرہ دیکھا جس پر ایک عجیب سی مسکراہٹ کا راز تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر رہ گئی، پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹا کر باہر نکل گئی۔ سر شام سے ہی ہاشم انا کو فون ملا رہا تھا، مگر انا نے اب تک اس کا فون نہیں اٹھایا تھا۔ وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ انا عجیب ہی موڈ کی حامل تھی، کبھی کتنا اچھا موڈ اور کبھی ایسا۔ وہ سر جھٹک کر باہر لانج میں آگئے جہاں نسرین بیگم اور آفریدی کسی بات پر بحث کر رہے تھے، جبکہ شمع مسکراتے ہوئے ان دونوں کو بحث کرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی ان کے پاس صوفے پر جا بیٹھا، شمع کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موندی۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ اس کے بالوں کو سنوارتے وہ پیار سے بولی۔ ممی، آپ کی بہو ناراض ہے، وہ بھی بلا وجہ۔ وہ تنک کر بولی، تو کیا ہوا، منا لو۔ ناراض ہونے والا بھی تو اسی مان پر ناراض ہوتا ہے نا کہ دوسرا منا لے گا۔ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ کہہ رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ ممی، مگر وجہ بھی تو پتہ ہو نا، مجھے وہ ہمیشہ ایسا کیوں کرتی؟ وہ افسوس سے بولا۔ انہوں نے گہری سانس بھری۔ ایسی کوئی بڑی بات نہیں، بہت اچھی بچی، دیکھو آج آئی تھی، سب کے لیے گفٹس لائی اور 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر باتیں کرتی رہی۔ نسرین تو صد کی واری جا رہی تھی، کہہ رہی تھی بہت اچھی لڑکی ہے نا، اگر اس کی کوئی اور بہن ہوتی تو یقیناً اشر کے لیے اسے اپناتی۔ وہ مسکرا کر بولی۔ ممی، اچھی تو بہت ہے۔ اچھا خیر، گوہر پھپھا نے بتایا نہیں کہ پھر کب آ رہے ہیں؟ وہ بات تبدیل کر کے بولا۔ انہوں نے سر ہلا دیا۔ جیا کی یونیورسٹی اور اشر کے آفس کا مسئلہ ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو اب تک آ جاتے، شادی پر ہی آئے اب تو شاید۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ ہاشم نے سر ہلا دیا۔ پھر کب جا رہی ہے آپ تاریخ رکھنے ممی؟ وہ سر اٹھا کر بولا، ابھی تو 1-2 ہفتے تک جائیں گے، ابھی آدھا مہینہ پڑا ہے، اور پھر ہم نے کون سا شروع کی ڈیٹ رکھنی ہے، آخری دنوں میں سے کوئی رکھیں گے۔ وہ اس کے بال سہلاتے پیار سے بولی۔ ہاشم نے سر ہلا دیا اور آنکھیں موند لی۔ ہاں بھئی، اور کیا باتیں ہو رہی ہیں ماں بیٹے میں؟ آفریدی نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ مسکرا دی۔ جیسے بھائی بہن میں ہو رہی تھی ویسے ہی ماں بیٹے میں ہو رہی تھی باتیں، وہ مزے سے بولی۔ نسرین مسکرا دی۔ تھکا ہوا ہے ہاشم؟ نسرین مسکرا کر بولی۔ ہاشم نے سر ہلا دیا۔ مت پوچھو پھوپھو، رباب نے مجھے تنگ کیا ہے، پہلے ضد کر کے مال لے گئی، پھر سی ویو جانے کی ضد، وہ سخت تھکا ہوا تھا۔ نسرین گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ بھائی صاحب، یہ رباب ہے کون؟ اور ہاشم سے اتنی بے تکلفی کیوں؟ وہ کچھ سمجھ رہی تھی۔ میرے قریبی دوست کی بیٹی ہے نسرین، اکثر آتی رہتی ہے انا سے۔ رشتے سے پہلے رباب کے لیے میں نے ہاشم کا رشتہ دیا تھا۔ وہ تفصیل بتا کر سگار سلگانے لگے۔ مگر اب کیوں آتی ہے؟ رشتہ ہوا اور ٹوٹ گیا، اور اب ہاشم، اب تمہارا انا سے نکاح ہو گیا، اب تمہیں چاہیے تم انا کو ہی گھماؤ پھر آؤ۔ آج دیکھا تھا رباب کے ساتھ ہاشم کو دیکھ کر بچی کیسے چونک گئی تھی۔ نسرین بیگم نے صحیح بات کی تھی۔ شمع بھی سر ہلا کر رہ گئی۔ کمان پھوپھو، وہ بہت آزاد خیال لڑکی ہے، ایسی باتیں نہیں سوچتی وہ، اور رباب سے کون سا میرا چکر چل رہا ہے، بس دوستی ہی تو ہے، اور دوستی میں سب چلتا ہے۔ وہ مسکرا کر شانے اچکا کر بولا۔ انہوں نے گہری سانس بھری۔ تم کسی کے دل تک رسائی نہیں کر سکتے نا ہاشم، انہوں نے مسکرا کر کہا تھا۔ ان کی بات پر ہاشم سوچ کر رہ گیا تھا، انا اس سے ناراض بھی تھی کہیں اسی بات پہ تو نہیں؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ ہاں ہاشم، اب رباب سے ذرا ملنا جلنا کم کر دو تم، آفریدی نے بھی سگار سلگاتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اچھا بھائی، اب میں سونے چلتی ہوں، کافی رات ہو گئی۔ وال کلاک کو دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ شمع بھی خاموش تھی، وہ بھی نسرین کی بات سمجھ چکی تھی۔
انا اور کیتی بستر میں دبکی باتیں کر رہی تھی۔ کیتی کل واپس جا رہی تھی۔ کیتی اب تم چلی جاؤ گی تو میں اداس ہو جاؤں گی۔ انا تکیے پر سر رکھتی اداسی سے بولی، پریشان نہ ہو، 1 مہینے بعد پھر سے تمہارے پاس ہوں ہے میں نے۔ اس کے گال پر پیار کرتے کیتی مسکرا کر بولی، تو پھر تم جا ہی کیوں رہی ہو کیتی؟ مت جاؤ، جب آنا ہی ہے واپس۔ انا تو رکھ کر بولی تو وہ مسکرا دی۔ یار انا، کب سے جیک کہہ رہا ہے، ناراض ہو رہا تھا۔ آئی پرامس میں جلدی آ جاؤں گی، وہ مسکرا کر بولی۔ انا نے سر ہلا دیا۔ اچھا میں سو جاؤں، پھر صبح صبح نکلنا بھی ہے، کیتی مسکرا کر کہتی۔ کروٹ بدل گئی جبکہ انا گہری سانس بھر کر فانوس کو دیکھنے لگی۔ اسے رہ رہ کر ہاشم اور رباب کا ایک ساتھ آنا یاد آ رہا تھا۔ رباب کے ہاتھ میں ہاشم کا ہاتھ دیکھ کر انا کے اندر کی عورت جاگ چکی تھی۔ اس نے ہاشم کے ہاتھ میں صرف اپنا ہاتھ دیکھا تھا، مگر رباب کا اسے چھونا انا کو سخت برا لگا تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر فون دیکھنے لگی، جس پر ہاشم کی لاسٹ کال 9 بجے آئی تھی اور اب 1 بج رہا تھا۔ اس نے فون ایک طرف رکھا اور سو گئی۔ وہ اب تک سو رہا تھا۔ منتشا پریشان ہو گئی تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے افغان کے پاس چلی آئی، جہاں وہ دنیا جہاں سے بے نیاز تکیہ باہوں میں لیے سو رہا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی اور اس کے پاس چلی آئی۔ افغان کو سوتا دیکھ کر اسے شرارت سوجی۔ وہ جانتی تھی افغان شاہ نواز خان سے سخت ڈرتا ہے۔ افغان دیکھے باہر بابا جان کتنا غصہ ہو رہے، منتشا اسے ہلا کر بولی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا تھا، نیند سے آنکھیں بوجھل تھی، مگر بابا جان کا ڈر تھا کہ وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور تیزی سے چپلیں پیروں میں اڑس کر باہر نکل گیا، جبکہ وہ وہیں سے ہنسنا شروع ہوئی تھی۔ کچھ لمحے بعد وہ برے برے منہ بناتا اندر آیا اور آتے ہی اسے پکڑ لیا تھا۔ شرارتیں کر رہی ہو میرے سے چڑیل؟ اس کو باہوں میں تھامے اسے کو گدگداتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ منتشا کھلکھلاتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس کو مسلسل تھامے مسلسل گدگدا رہا تھا۔ ہنس ہنس کر اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ وہ بھی کھل کر اس کو ہنستا دیکھ کر ہنس رہا دیا، پھر اس کو دیکھنے لگا جو ہنس رہی تھی۔ جیسی اس کی ہنسی تھمی، اس نے افغان کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مسکراتے ہوئے وہ الماری سے لگ کر بولی کہ تم ہنستے ہوئے اتنی پیاری لگتی ہو یا واقعی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ منتشا مسکرا دی، میں ہوں ہی اتنی پیاری، اب باہر آ جائے، کھانا لگ گیا ہے، وہ مسکرا کر کہتے واپس پلٹ گئی، جبکہ وہ سوچتا رہ گیا کایا کیسے پلٹ گئی۔ آج کی کہانی اتنی ہی، جلد ہی آپ سے واپس ملوں گی اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس چینل کو ضرور شیئر کرنا، تاکہ میرا جلدی چینل گرو ہو جائے، اور پلیز دعاؤں میں یاد رکھنا۔ چلو ملتی ہوں جلدی ہی، اللہ حافظ۔